محترم سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو حضرات محترم، آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، اور اعتکاف سنت موقدہ یہ رمضان کے پورے عشرۂ اخیر یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سب اس کو چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہے۔ مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو شرعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خدا کی عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے بالکل لا تعلق، الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی روزے کی طرح بہت پرانی ہے، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، یعنی اس زمانے میں بھی خدا کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ حضرات محترم، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف فرض، یہ وہ اعتکاف جو کوئی شخص کسی کام کے پورا ہو جانے کے لیے مانے، یعنی نذر کا اعتکاف۔ اس کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ نذر پوری ہو جانے پر اس اعتکاف کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف نفل ہے، جس کو حکمی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ اس کی کوئی مدت اور وقت مقرر نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت سے جتنی دیر مسلمان مسجد میں رہے گا اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اس کے لیے مسجد میں وہ کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا جو اعتکاف کی نیت نہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں، جیسے کھانا پینا، سونا اور دنیا کی ضروری باتیں کرنا۔ لیکن اعتکاف کی نیت کو حالت سفر میں مسجدوں میں ٹھہرنے کا ذریعہ بنا لینا اور ان کو سرائے کے طور پر استعمال کرنا، جبکہ قیام کا دوسرا انتظام بآسانی ہو سکتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ یہ عبادت نہیں بلکہ ایک عبادت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں مسجدوں میں ٹھہرنے اور سونے پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ آج کل ہوٹلوں اور سرایوں کی آسانی بھی موجود ہے، اور اکثر جگہ تو مسلمان
انہیں اپنے گھروں پر ٹھہرانا چاہتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ مسجدوں ہی کو سرائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کا غلط استعمال اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف سنت ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کسی بستی میں ایک مسلمان نے بھی یہ سنت کو ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور سب کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر پوری بستی میں کسی شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لہذا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کا وقت آنے سے پہلے وہ کسی کو اعتکاف کے لیے تیار کریں، اور جو شخص اعتکاف کر رہا ہے وہ پوری جماعت کے نمائندہ کی حیثیت سے اعتکاف میں بیٹھا ہے، اسے چاہیے کہ سب کے لیے دعا کرے، اور جماعت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندے کی ہر طرح خدمت کریں، سب مل کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے گھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھیں، اس کے کاروبار وغیرہ کی حفاظت کریں تاکہ ثواب میں پوری طرح شریک ہو سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی پابندی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کو دنیا سے تشریف لے جانا تھا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال کسی وجہ سے نہ کر سکے تو آنے والے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرات محترم، ان دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتکاف بہت پسند تھا۔ گویا اعتکاف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے، جس کا یقیناً بے حد ثواب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تمام لوگوں نے تو آپ کی اس سنت پر عمل کیا ہی ہے اور آج تک کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر حضور کی یاد میں آپ کی ازواج ہماری ماؤں نے اس سنت کی پابندی کی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعتکاف کی جگہ مقرر تھی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا، یا ستون توبہ کے پیچھے آپ کا تخت ڈال دیا جاتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ستون توبہ کے پیچھے اعتکاف فرماتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آج بھی وہ موجود ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو باندھا گیا تھا، اور یہیں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے والے اس ستون کے قریب کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے اور توبہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت ابو لبابہ کے صدقے میں ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو ایسی جگہ اعتکاف کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آج یعنی 20 رمضان بعد عصر قبل مغرب کے پہلے اعتکاف کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ ہماری مسجد میں جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں آج انہیں نماز عصر ہی کے بعد اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ وہ 9 یا 10 دن بعد عید کے چاند کی اطلاع کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ثواب نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔